اللہ فرماتے ہیں واقعہ کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں, لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع, جو بھی اللہ کا منکر ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا, جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں, کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا, تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو, 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا, تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے, جب ہم نے ہوش سنبھالا. کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا, جو وقت کی اکائیاں ہیں, وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا, وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے, وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا, وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا, میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں, 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیے. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے, کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے, کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا, ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ, تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی, دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا, وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال, کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا, یجعل الولدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے, لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے, وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو, ابھی لے آؤ نا, ابھی لے آؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے, بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا, ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں, ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے, ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا, ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے, بالکل قریب ہے, کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل, اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ, جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں, اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں.
भिखारीपन को तो पसंद नहीं किया गया ना, एक शख्स भीख मांगता है, नबी ने उसको पसंद नहीं किया, तो पूरी कौम पूरा कंट्री भिखारी बन के IMF के सामने कशकोल लेके खड़ा हुआ हो, तो हमारे नबी इसको पसंद करेंगे कि कोई मुसलमान कौम हो और कौमी सतह पे भिखारी बन चुकी हो? तो ये उलमा की जिम्मेदारी है लोगों को पैसा कमाने की तरगीब दें, बिजनेस की तरफ लेकर आए, ये मजहबी जिम्मेदारी है। तो मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं था, मैं गया, मैंने तकरीर की, लेकिन एक चीज का मुझे अंदाजा हुआ कि यार एक चीज यहां पैदा हो रही है, पैसा कमाने के साथ पैसे की मोहब्बत भी आ रही है। तो मुझे ख्याल हुआ मैं अपनी स्पीच में ना एक बात कहूं कि आप यहां आए हैं, सारे अरबपति करोड़पति ताजिर हैं, सब अपने अपने तजर्बे शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करता था, आज मैंने इतने रुपए कमा लिए, मैं ये करता, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मुझे ख्याल हुआ कि एक बात मैं कहूं कि जरूर, लेकिन एक चक्कर ना हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का जरूर लगाया करो, ताकि नीयतें ठीक हो जाए पैसा कमाने से। ऐसा ना हो ये पैसा कारून बना दे आपको। तो एक दफा ऐसा किया करो, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है बड़ा जबरदस्त, लोग आ रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और तो यहां से निकल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये इनके मेंटल लेवल से ना ऊपर की चीज, हर चीज हर जगह कहने की नहीं होती। ये कहेंगे मुफ्ती साहब रंग में भंग डाल के चले गए, अच्छा भला हम देख रहे थे इतने करोड़पति लोगों को सुन के, हमें भी ख्वाब आ रहे थे कल हमारे पास लैंड क्रूजर होगी, 4 शादियां होंगी, अब पैसा होगा जबरदस्त, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। ये मौलवी ने आके यहाँ भी क्या कर दिया, कब्रिस्तान की बातें शुरू कर दी। तो वो मुनासिब नहीं था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैं उनसे कहूं, अगला प्रोग्राम वो बोल दूंगा कि बहुत जबरदस्त पैसा कमाएं, एक दफा जाके कब्र में जो आपसे पहला कमा के चले गए हैं ना पहले कमा के, ये यूट्यूबर्स तो यहाँ आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ और मैं ऐसे मेहनत करता हूँ। अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, थोड़ी सी उम्मीदें हुई कि शायद पाकिस्तान अब शायद अच्छी सिमत में जाना शुरू हो जाए। तो मुझे उन पे वो कोई नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बल्कि ये तो एक ज़र्फ के बड़े होने की बात है कि आप बताएं कि मैंने पैसा ऐसा कमाया, वरना लोग बताते कहाँ हैं। मुझे उन यूट्यूबर्स में खुशी हो रही थी, वो बता रहे थे हमने ये कंटेंट बनाया, हमने ऐसे चैनल बनाया, इतने पैसे कमाए। तो अच्छी बात है, शेयर करो यार, ताकि लोगों की गुर्बत खत्म हो, वो भी करें ये काम। लेकिन साथ साथ एक बात, ये पैसा आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा भी बना सकता है, और कारून और फिरौन जैसा भी, अबू बकर उस्मान जैसा भी बना सकता है, और अबू जहल जैसा भी बना सकता है। क्या ख्याल है, ये सारे पैसे वाले लोग थे ना। तो आप पैसा कमा के सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे शुक्रगुजार बन जाओ, उस्मान इब्न अफ़ान जैसे गनी बन जाओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे बन जाओ। इसके लिए जरूरी है कि हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का विजिट अपने खर्चे पे कर लिया करें, और ऐसे ही नहीं गुजरते हुए, वहां जाके खड़े होके कब्रों पे देखा करें कि मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर आ जाएं, लेटना मैंने कहा है थोड़े दिनों में जाके भाई इस कब्र के अंदर। लिहाजा इस पैसे से मैं इस कब्र की तैयारी कर लूं तो फायदा है, और अगर ये लैंड क्रूजर ही मेरा मकसद है और मेरा मकसद अय्याशी ही है और शो मारना ही है, तो भाई फिर ये तो कारून ने आपसे ज्यादा कमा लिया, उन खजानों के साथ ही जमीन में धंसा है वो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो थोड़ा सा कभी कभार जब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाया करो तो थोड़ा सा कब्रिस्तान में, हमें तो अल्लाह ने सहूलत दी है, बहुत खतरनाक कब्रिस्तान है ये जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइटें कहीं भी नहीं लगाई, तो यहां तो 2-4 लाइटें थी, चरसियों ने चोरी कर ली। अब अंधेरा होता है इसमें, उससे बड़ा फायदा होता है, और जिन भूत भी लोगों को नजर होते नहीं है जिन यहां पर, लेकिन लोगों को नजर आ रहे होते हैं, डरे हुए जा रहे होते हैं ना। सरकटा एक दिन नजर आया किसी को, बाद में पता चला वो कमबख्त, वो नहीं स्वेटर ना यहां तक उसने किया हुआ था, सर ही नहीं था उसका, स्वेटर यूं करके ना कब्रिस्तान पे बैठा रहता था, लोग भाग जाते थे, बस सरकटा आया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ये जो हमें अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, कभी कभार ऐसा किया करो, यहां चले जाओ। रात के वक्त जाओगे तो जैसे आपने एनर्जी अपनी खर्च करनी है ना, तो कहते हैं डॉक्टर 1 घंटे की वॉकिंग से 15 मिनट की जॉगिंग बेहतर है। 15 मिनट की जॉगिंग में इतनी एनर्जी लग जाएगी जो 1 घंटे की वॉकिंग में नहीं होगी। तो दिन में कब्रिस्तान 100 दफा जाने से बेहतर है रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ बस। रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ, और वहां जाके बैठो, बेटा आना कहां है, यही आना है। और ये जो लेटे हुए हैं ना, ये सारे गरीब नहीं थे, ठीक है ना। इनमें बहुत सारे करोड़पति थे, अरबपति थे, 4 शादियों वाले भी थे, 1 वाली भी थे, और बच्चों वाले भी थे, बगैर बच्चों वाले भी थे, जवान भी थे, बुढ़े भी थे, 30-30 साल के भी थे, 15-15 साल के भी थे, 6-6 महीने के बच्चे भी थे। क्या नजर आ रहे होंगे, खबरें जाके देखो। कल हवस इस तरह से तरगीब देती थी मुझे, वो एक शायर ने बड़ा शेर कहा है कि मुझे हवस जो है ना वो तरगीब देती थी। हवस नहीं होती पैसों की, दौलत की, कि ये सिकंदर है,
ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سننے ہوئے اس کو, اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. وہ بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہیں کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, ایک میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب. اللہ یار, وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیا وہ تو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اس پہ وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملینز ایک ایک دن میں 1-1 ملین ان کے ویورز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی. واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب. تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ. تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے, 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. وہ کہ تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو, تو اتنے ویورز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا, یہ سکندر ہے, یہ دارہ قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے, اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھیں, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو, کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے انسان کو, اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا تیاری کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دنیا کماؤ ضرور بھائی, اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں, اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے.
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد نا تو تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. میری عمر 30 سال ہے. 1 سال پہلے میں نے عمرہ بھی کیا. میں اپنی پوری زندگی میں نماز قرآن کے قریب نہیں ہوا, لیکن گزشتہ 5 ماہ سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مجھے لازمی اپنی پچھلی فرض نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ ارسلان صاحب جی ادا کرنی ہوں گی, لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلی کے چکر میں اب اگلی بھی چھوڑنا شروع کر دیں, زیادہ ٹینشن لے لیں. فی الحال آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں, لیکن 6 مہینے سے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کی, 5 ماہ سے ماشاءاللہ نماز نہیں چھوٹی, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی. لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا, تو اس میں فجر کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے, ظہر کے ساتھ 4 پڑھ لیے, عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیے, مغرب کے ساتھ پچھلی مغرب کے, عشاء کے ساتھ. اور ہمارے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں, تو وطر کی بھی قضا کرنی چاہیے. تو ایک دن میں کم سے کم 1 دن کی نمازیں پڑھ لیں آپ, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. مفتی صاحب کراچی کا اجتماع 25 جنوری کو ہے اور یہ بات پکی ہے, جمعرات مدنی مسجد میں بھی اعلان ہو چکا ہے. آپ اجتماع میں ضرور آئیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرے بھائی چپل مدرسے میں 3 مہینے, کیا لکھا ہے یار, جیل مدرسہ میں, یہ کدھر ہے جیل مدرسہ؟ جیل مدرسہ میں 3 مہینے, جیل کو چپل لکھا ہوا ہے, مہینے رہ کر آیا. آپ سے دعا کی درخواست ہے, دل سے دعا ہے جی. موجودہ حالات میں پتہ نہیں کس چیز کی دعا منگوا رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال جو بھی ہے